بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سونے دے نام تو جڑا پوری کائنات دا مالک اور خالق ہے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج 2 ربیع الاول کا دن ہے اور منگل کا روز ہے۔ آج کے دن ہماری جائز خواہشات، ہماری جائز حاجات اللہ پاک اپنی رحمتوں کے صدقے، اپنی قدرت کے صدقے قبول اور منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ اس نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے جو نبی اس دنیا سے گیا تو اپنی امت کا فکر لے کر گئے۔ جب عزرائیل آیا جان لینے کے لیے میرے نبی کی، تو ناخنوں سے، پاؤں کی جانب سے اس نے جان نکالنا شروع کی تھی۔ تو جان نکال رہا تھا۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں کائنات میں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ کام ہو۔ جب بھی عزرائیل آتا ہے جان لینے کے لیے، سب سے پہلے نبی سے اجازت لیتا ہے۔ اگر وہ اجازت دے دے تو جان نکالتا ہے، ورنہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عزرائیل آتا ہے، آ کر سلام عرض کرتا ہے اور اللہ کا سلام بھی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی ذات آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتی ہے، ملاقات کی طلبگار ہے۔ میں آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اجازت دے دی، کیونکہ اللہ کی کائنات سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، اللہ سے ملاقات سے بڑی کوئی کائنات کے اندر چیز نہیں۔ ساری کائنات انسان یہی طلبگار ہے جو مومن ہے کہ اللہ مل جائے۔ تو جب میرے نبی کو عزرائیل نے کہا کہ آپ کی اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو میرے نبی تو خوش ہو کر کہا کہ میری جان نکال لو۔ نبیوں کی اجازت کے بغیر جان نہیں نکالی جاتی۔ تو عزرائیل نے جان نکالنا شروع کی۔ جان نکلتے 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 جب سینے پر پہنچی تو میرے نبی نے فرمایا، اے عزرائیل، مجھے درد ہو رہی ہے۔ تو عزرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، میں بڑی آسانی کے ساتھ جان لے رہا ہوں۔ تو دوبارہ میرے نبی نے فرمایا کہ اے عزرائیل، کیا تو میری امت کی بھی اسی طرح جان لے گا جیسے میری لے رہا ہے؟ مجھے تو بڑی شدید درد ہو رہی ہے۔ تو عزرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جان بڑی میں آسانی کے ساتھ لے رہا ہوں، اس سے کئی گنا مشکل میں نے آپ کی امت کی جان لینی۔ تو میرے نبی نے اس وقت کیا کہا، دیکھو نہ، جان نکل رہی ہو تو دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہوتی بندے کو۔ آپ نے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی پتہ چلے گا، آپ کے آباء و اجداد مر چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے عزرائیل، جو دکھ تو نے مرتے وقت میری امت کو دینے ہیں، آج میرے سینے پر دکھ دے لے، میری امت کو دکھ نہ دینا۔ کتنا شفیع المذنبین، کتنا رحمت للعالمین پیغمبر، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ میرے بھائی، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا، آپ کی سوچ کو بدلنا۔ آج ہم نے قرآن کو گھروں کے اندر ضرور رکھا ہوا ہے، لیکن اس قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ لیتے، ہماری کبھی تہجد کی نماز ضائع نہ ہوتی۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ لیتے، ہماری فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کبھی ضائع نہ ہوتی۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ لیتے، ہماری بیٹیاں بے پردہ ایسے بازاروں میں نہ پھرتی۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ لیتے، ہم بیویوں کو شارٹ لباس پہن کر اجازت نہ دیتے بازاروں میں جانے کے لیے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ لیتے تو گھروں کے اندر رقص نہ ہوتے، ڈرامے نہ دیکھے جاتے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ لیتے تو گھر امن کا گہوارہ ہوتا، سکون کا قلعہ ہوتا، امن کا قلعہ ہوتا۔ آج ہر گھر کے اندر چلے جاؤ، خواہ کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی آسائشیں کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ رو رہا ہوگا، اندر اس کا رو رہا ہوگا۔ ظاہری طور پر وہ ظاہری باطن دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ظاہر وہ ٹھیک ہوگا کہ بڑا امیر ہے، بڑی گاڑی، لیکن جتنا اندر اس کے کام خراب ہو چکا ہے وہ شاید کوئی نہ جانے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج 2 ربیع الاول 2 نوافل ادا کرنے ہیں نماز مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو طریقہ کار سمجھ لیں، جس طرح عام نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہی اسی طریقے سے پڑھنے ہیں، اسی طریقے سے۔ لیکن ایک آپ نے فرق ہے کہ الحمد شریف کے بعد جب قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ نے 11 مرتبہ پہلی رکعت میں، 11 مرتبہ دوسری رکعت میں۔ اس کے بعد آپ نے جب 2 نوافل ادا کر لینے ہیں تو اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جس چیز کی کمی ہے، جس چیز کی حاجت ہے، جس چیز کی مشکل ہے، کھل کر اللہ سے مانگو، رو رو کر مانگو۔ ربیع الاول کا مہینہ میرے نبی کی محبت کا مہینہ ہے، میرے نبی کی شان میں یہ بنایا گیا۔ جب سے میرے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے، اس مہینے کی شان ہی بدل گئی، اس کا مقام ہی بدل گیا، اس کی عزت ہی بدل گئی۔ اللہ نے اس کو 4 چاند لگا دیے۔ آج دیکھ لو، ربیع الاول میں لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں میرے نبی کے ساتھ۔ اس لیے آج یہ وظیفہ ضرور کرو اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو تاکہ ہر بندہ اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اللہ حافظ۔